ڈاکٹر یوش یکی سسائی جاپان کا ایک سائنسدان ہے۔ ڈاکٹر نے 2 ماہ قبل پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے لیبارٹری میں انسانی آنکھ بنا لی۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء سٹیم سیل سے بنتے ہیں۔ ماں کے بطن میں جب ہماری بنیاد پڑتی ہے تو شروع میں سٹیم سیل بنتے ہیں اور پھر یہ سٹیم سیلز آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء بناتے ہیں اور ہماری پیدائش کے بعد ہماری زندگی کا تمام بوجھ یہ اعضاء اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہماری حسرتوں، خواہشوں، انا، ضد اور کامیابیوں، ناکامیوں کا وزن اٹھا کر ہمیں اس کرۂ ارض پر بھگاتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن یہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور یوں ہم پانی کا چھوٹا سا قطرہ بن کر زمین میں جذب ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے جسم میں بعض اوقات کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ سننے، بولنے، چکھنے، چھونے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے 90% لوگ عملی زندگی میں بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور یہ بیماریاں ہمارے اعضاء کی کارکردگی کو چوس جاتی ہیں اور ہم جیتی جاتی زندگی میں ادھورے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا لبلبا کام بند کر دیتا ہے، ہماری دور یا نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، ہمارے بال جھڑ جاتے ہیں، ہمارے جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، ہمارے کان آوازیں نہیں سن پاتے، ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہمارے دانت گر جاتے ہیں اور ہم ٹی بی، ذیابیطس، بلڈ پریشر اور کینسر جیسے موذی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں ہم لاچاری اور بے بسی کی بدصورت تصویر بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان صدیوں سے ہمارے ان مسائل، ان بیماریوں اور ان کمیوں کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سٹیم سیلز کے ذریعے پیدائشی یا وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی خامیاں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان خامیوں میں ایک خامی نظر کی کمزوری بھی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ پیدائشی اندھے ہوتے ہیں جبکہ باقی لوگوں کی نظر عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں اندھے پن کا کوئی علاج نہیں تھا کیونکہ بصارت کے لیے پردہ بصارت یعنی ریٹنیا ضروری ہوتا ہے اور یہ مصنوعی طور پر تیار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ڈاکٹر یوش یکی سسائی نے انسان کا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے سٹیم سیلز کی مدد سے ریٹنیا بنا لیا جس کے بعد اب اندھے بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے لیکن یہ اب چند برسوں کی بات ہے جب مریضوں کے سٹیم سیل سے لیبارٹری میں آنکھ تیار ہوگی اور یہ آنکھ انسان کے چہرے پر لگا دی جائے گی یا پھر کسی انجیکشن کے ذریعے آنکھ کے اندرونی حصے میں سٹیم سیلز داخل کر دیے جائیں گے اور یہ سیلز چند ماہ میں نیا پردہ بصارت اگا دیں گے اور یوں اندھے بھی نارمل انسانوں کی طرح دیکھ سکیں گے۔ یہ سائنس کا واقعی کمال ہے اور پوری دنیا اس کمال پر یوش یکی سسائی کو مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ سائنسدان اس سے قبل مصنوعی خون اور جلد بھی بنا چکے ہیں جبکہ جگر، گردوں اور دل کی پیوند کاری بھی عام ہو چکی ہے۔ کینسر اور ٹی بی جیسی بیماریوں کا علاج بھی اب ممکن ہے اور ایسے آلات بھی بن چکے ہیں جو گونگے بہرے لوگوں کو سننے اور بولنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر یوش یکی سسائی کی دریافت ان سب سے بڑا کمال ہے اور اس کا جس قدر اعتراف کیا جائے یہ کم ہوگا۔ یوش یکی سسائی جس وقت یہ کمال کر رہا تھا عین اس وقت پاکستان کے شبیر احمد نے بھی کمال کیا۔ شبیر احمد جھنگ کے شہری ہیں۔ یہ 1 سال سے روشنائی میں آب زمزم ملا کر قرآن مجید تحریر کر رہے تھے۔ یہ قرآن مجید خط نسخ میں تحریر کیا گیا اور اس کا وزن 5 من ہے۔ شبیر احمد نے چند روز قبل یہ قرآن مجید سرگودا کی جامع مسجد النور میں رکھوا دیا اور لوگ قرآن مجید کی زیارت کے لیے دور دور سے مسجد النور آ رہے ہیں۔ جاپان کے یوش یکی سسائی اور پاکستان کے شبیر احمد دونوں نے کمال کیا، لیکن افسوس سرگودا اور جھنگ کے نابینا مسلمان ہمارے شبیر احمد کے اس کمال کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے نابینا مسلمانوں کو ڈاکٹر یوش یکی سسائی کی دریافت کے میچور ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یوش یکی سسائی کا پردہ بصارت ابھی مارکیٹ ہوگا۔ اس ایجاد سے پہلے امریکہ، یورپ اور جاپان کے اندھے مستفید ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی دوسری اور تیسری دنیا میں آئے گی
اور اس کے بعد جس اندھے کے پاس 1-2 کروڑ روپے ہوں گے وہ آنکھیں لگوائے گا، اور ان میں سے شاید چند لوگ اس قرآن مجید کی زیارت کر پائیں گے۔ یوش یقی سسائی اور شبیر احمد محض 2 انسان نہیں ہیں، یہ 2 فلسفے، 2 نظریے اور 2 اپروچز بھی ہیں، اور یہ اپروچز، یہ نظریے اور یہ فلسفے ترقی اور تزلزلی کے درمیان وہ لکیر ہیں جنہیں ہم نے آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ شبیر احمد جیسے ہمارے مخلص مسلمان بھائی کفر لحاظ سے بھری اس دنیا میں قرآن مجید لکھ کر دن میں ہزار نفل پڑھ کر مساجد کی تعمیر کرا کر اور عمرے اور حج ادا کر کے اپنے لیے جنت کی کھڑکی کھول رہے ہیں، جبکہ یوش یقی سسائی جیسے لوگ اندھے انسانوں کو بینائی لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شبیر احمد جیسے مسلمانوں کی کوشش اپنی ذات اور مسلمانوں تک محدود ہے، جبکہ یوش یقی سسائی جیسے کافر تمام انسانوں کے لیے دکھ اور محرومیاں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شبیر احمد جیسے لوگوں کے کمال سے صرف مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ یوش یقی جیسے مہربانوں کی مہربانی سے بدھ، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مسلمان، حتیٰ کہ لادین تک استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کو روٹھی ہوئی گویائی، بنجر سماعت اور اندھیری بینائی لوٹا رہے ہیں، جو دل سے یوش یقی جیسے لوگوں کو کافر اور قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں، اور جن کا فلسفہ ہے کہ ہم جب تک ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیں ہمارا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ علم اگر مومن کی میراث ہے تو پھر وہ علم کہاں چلا گیا، اور کیا اس علم میں میڈیکل سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جینیٹک انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور فلکیات شامل نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمارے شبیر احمد ڈاکٹر یوش یقی سسائی کیوں نہیں بن پا رہے؟ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان قوت گویائی، قوت سماعت اور قوت بصارت سے محروم لوگوں کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے اگر 1000 سال میں کوئی ایسا گلاس بنا لیا ہو جس میں گرم 10 گھنٹے تک گرم اور ٹھنڈا 10 گھنٹے تک ٹھنڈا رہ سکتا ہو، یا ہم نے کوئی ایسا جوتا ہی سی لیا ہو جسے پہن کر پاؤں میں پسینہ نہ آتا ہو، یا ہم نے کوئی آرام دہ کنگھی ایجاد کر لی ہو، یا انسانی جلد کی حرارت سے گرم ہونے والا کوئی بستر ہی بنا لیا ہو، تو ہم فخر سے یوش یقی سسائی جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ علم ہماری میراث تھا اور یہ اب تک ہماری میراث ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، علم کو ہم سے بچھڑے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، اور ہم اس کمی کو 5 من وزنی ایسے قرآن مجید تحریر کر کے پورا کر رہے ہیں جس کی ہم صرف نمائش کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اورنگزیب عالمگیر کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا بادشاہ تھا جو ٹوپیاں سیتا تھا اور قرآن مجید کی کتابت کرتا تھا۔ کاش اورنگزیب نے ٹوپیاں سینے کے بجائے ہندوستان میں آکسفورڈ یا کیمبرج کے لیول کی کوئی یونیورسٹی بنائی ہوتی، اس نے ہندوستان میں کوئی پل ہی تعمیر کر دیا ہوتا، یا اس نے ہندوستان کی بیریہ ہی بنا لی ہوتی، تو مسلمان سلطنت زوال پذیر ہوتی اور نہ ہی ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوتا، اور آج ہم یورپ اور امریکہ کی بھیک پر نہ پل رہے ہوتے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا ڈوب مرنے کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ چین سے ہر سال $2 بلین کی تسبیحاں اور جائے نماز سعودی عرب آتی ہے۔ اسرائیل عالم اسلام کو مسواکیں فروخت کرتا ہے۔ عطر اور سرما یورپ سے پیک ہو کر آتا ہے، اور ہمارے احرام اور کفن کے کپڑے یورپی مشینوں پر بنے جاتے ہیں، اور ان کے تمام کیمیکل ان ملکوں سے آتے ہیں جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں۔ شبیر احمد نے جس کاغذ پر قرآن مجید تحریر کیا، یہ کاغذ پولینڈ کا تھا اور اس کا مالک یہودی ہے، اور جس روشنائی میں آب زمزم ملایا گیا یہ سوئس کمپنی کی تھی اور اس کے مالک بھی یہودی ہیں، لیکن ہم ان حقائق کے باوجود خود کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتے ہیں۔ خدا کے واسطے علم کا مقابلہ علم سے کرو، سائنس کو سائنس کے میدان میں شکست دو، اور انا بچانے کے لیے عزت نفس کو سہارا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عبادت اور عمل کے لیے اتارا تھا، زیارت اور نمائش کے لیے نہیں، اور انسان اگر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے 50 گرام کا قرآن مجید کافی ہوگا، اور اگر عمل نہ کرنا ہو تو آپ خواہ 50 ٹن بھاری قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیں، یہ اسے چوم کر منہ دوسری طرف کر لے گا۔
چنانچہ عالم اسلام کو جوش یقین ساسائی جیسے باعمل سائنسدانوں کی ضرورت ہے۔ کاش ان 18 کروڑ مسلمانوں میں جوش یقین ساسائی جیسا کوئی ایک شخص پیدا ہو جائے، کوئی ایک شخص۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔